ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ اس کی صلاحیت کو، اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی حق بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، حق بات کو سننا نہیں چاہتے۔ اس لیے کافروں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہی تو جو بھی سنتا ہے انہیں بعد میں مسلمان ہو جا رہا۔ کافروں نے پلاننگ کی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے میٹنگ کی، دیکھو رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے نا، شور مچاؤ، چیخو چلاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ کوئی سنے نہیں۔ تو اسی لیے حضور نے ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ رکھی۔ کافران شور مچاتے تھے نا، تو ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ سے، اور رہ گئی مغرب۔ مغرب میں کافران کھانے کے واسطے گھراں کو جاتے تھے، ڈسٹرب کرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تو مغرب کی نماز حضور بلند آواز سے پڑھتے۔ عشاء میں کافران سو جاتے تھے بیٹے، اس لیے نو ٹینشن، تو عشاء میں بھی قرات بلند آواز، اور فجر میں اٹھتے ہی نہیں تھے، اس لیے نو ٹینشن۔ 3 نمازوں میں قرات بلند آواز سے ہے، اور 2 نمازوں میں ہلو ہے نا جی، کیا بول رہے ہیں دیوانے نہ کو بنو، کیا ہے کہ مول صاحب۔ تو 5 نمازوں میں سے 3 نماز میں بلند آواز سے قرات ہے، اور 2 نمازوں میں ہلو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر اثر میں یہ کافران شور مچاتے تھے، اس لیے حضور آہستہ پڑھتے تھے۔ اور مغرب میں انہوں کھانے کو جاتے تھے بیٹے، عشاء میں سو جاتے تھے، فجر میں اٹھتے ہی نہیں تھے، تو نو ٹینشن، اس لیے بلند آواز سے قرات۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، یعنی ان کی سمجھنے کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا کہ حق بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، یعنی حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ پردے۔ کیا مطلب؟ یعنی آنکھیں رکھ کر حق بات دیکھنا نہیں چاہتے۔ انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔